آج امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور مولا کائنات کے جو فضائل محبت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، میں انہی کی کتاب میں سے جمعہ میں پورے تو نہیں بیان کر سکوں گا، لیکن کچھ انہی سے پڑھ کر کے میں بیان کرنے لگا ہوں۔ یاد رکھیے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار کی امت میں سرکار کے بعد افضل و اعلیٰ سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تو حضرت اعلیٰ حضرت نے ان کی فضیلت کے بیان میں ایک کتاب لکھی ہے، لیکن اس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ فضیلت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں علی بھول ہی جائے۔ آپ کو سمجھ آئیے؟ وہ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں علی بھول ہی جائیں، ان کا افضل ہونا اپنی جگہ اور مولا علی کے فضائل اپنی جگہ۔ اور اس پر جو انہوں نے خوبصورت بات کی ہے، میں انہی کی عبارت پڑھنے لگا ہوں، اور آپ ذرا سنیے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کس پیار سے بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جس قدر خصائص وافرہ، کہتے ہیں جتنا مخصوص فضائل اور بڑی مقدار میں حضرت مولا سے مراد ہے علی، کہیے سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کا انداز ہے، حضرت مولا کے مالک و مولا نے، علی پاک ہمارے مولا اور ان کا اللہ مولا۔ کہتے ہیں جس قدر خصائص وافرہ حضرت مولا کے مالک و مولا نے انہیں عطا فرمائے مولا علی کو، جتنی خصوصیات بڑی تعداد میں اللہ نے انہیں عطا فرمائی، دوسرے کو تو ملے بھی نہیں۔ یہ مطلع القمرین ہے اعلیٰ حضرت کی کتاب۔ بیماری یہ پڑ گئی ہے کہ مولا علی کی شان ذرا بیان کرو اور پھر ہر طرف سے بک بک شروع ہو جاتی ہے، یہ ہے سنیت۔ وہ کہتے ہیں جتنا علی کے خصائص ہیں وہ تو ہیں ہی مولا علی کے، اتنا تو کسی کو ملے ہی نہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اور آگے لفظ سنیے، کہتے ہیں پھر سری آفتاب کا انکار کیوں کر بن پڑے گا۔ آفتاب کہتے ہیں سورج کو، کہتے ہیں بھائی جس طرح سورج چڑھا ہوا ہو اس کا انکار نہیں ہو سکتا، علی کے فضائل بھی سورج کی طرح روشن ہے، اس کا۔ اور آگے آپ سنیے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں بحمد اللہ، اللہ کا شکر ہے، ہمارے آقا نامدار، یہ مولا علی کو کہہ رہے ہیں، ہمارے آقا نامدار پر ورفعنا لک ذکرک کا ایسا پرتو جلیہ ہے کہ ورفعنا لک ذکرک کا ایسا ان پر سایہ ہے کہ ان کے فضائل ہماری نشر و تذکیر کے محتاج نہیں، نہ ہماری قدرت ان کی وسعت رکھے۔ کہتے ہیں اللہ نے علی کو اتنا فضائل دی ہیں، نہ تو وہ کسی کے بیان کے محتاج ہیں اور نہ کسی میں طاقت ہے کہ علی کے پورے فضائل بیان کر سکے، کہیے سبحان اللہ۔ اچھا پھر آگے اب کہتے ہیں پھر ہم کرتے کیوں ہیں ذکر؟ کہتے ہیں مگر حبیب کا ذکر، حبیب پیاروں کا ذکر بھی پیارا ہوتا ہے، تو مولا علی ہمارے آقا ہیں تو ان کا ذکر بھی بڑا پیارا ہے، اور رحمت الہی کا نزول قریب، علی کے ذکر سے خدا کی رحمت برستی ہے، تو اپنے پیار کا اظہار کرتے ہوئے رب کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ذکر علی کرتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں لہذا دلی شوق جوش زن ہے، کہتے ہیں دل میں شوق نے جوش مارا ہوا ہے کہ مولا کائنات کی عزت و عظمت کو بیان کیا جائے۔ اور آپ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ کون تھا جسے رسول اللہ نے فرمایا لوگ مختلف پیڑوں میں سے ہیں، وہ اور میں ایک درخت سے ہیں،
لوگ مختلف درختوں سے ہیں اور میں اور علی ایک درخت سے ہیں. پیار سے کہیے سبحان اللہ. پھر آگے کہتے ہیں ہاں وہ علی مرتضیٰ ہے، مصطفیٰ کی شاخ اور آل مصطفیٰ کی جاڑت. میرے خیال میں مولا علی کی عظمت پر جس بندے کو یہ بات سمجھ آ جائے وہ تو علی علی کرے گا. کہتے ہیں حضرت علی حضور کی شاخ ہے اور حضور کی ساری اولاد کی اثر ہے. اور اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، وہ اعلیٰ حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں اصل نسل صفا وجہ وصل خدا. کہتے ہیں لوگوں مولا کائنات کو اللہ نے یہ عزت عطا کی ہے کہ حضور کی پاک نسل کی اصل بھی علی ہے اور خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بھی علی ہے. اگر آپ کو اتنا ہی سمجھ آئی ہے تو اتنا ہی سبحان اللہ کہہ لو. حضور کی ساری اولاد کی اصل مولا علی اور قیامت تک اللہ کی بارگاہ کا جسے بھی قرب نصیب ہوگا علی کی نوکری سے نصیب ہوگا. اور وہ پورا شعر اعلیٰ حضرت کا پڑھ دیتا ہوں. کہتے ہیں اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. یہ ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مرتضیٰ کی شان کس طرح بیان کر رہے ہیں اور ان پر لاکھوں سلام بھیج رہے ہیں. اور اس شعر کو بھی اگر اعلیٰ حضرت کا ایک اور شعر ہے وہ بھی آپ سن سکیں تو سن لیں. وہ فرماتے ہیں شعر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. وہ کہتے ہیں لوگوں میں اس مولا علی کی بات کر رہا ہوں وہ جو میدان میں شیر بن کے جلوہ گر ہو کے تیر جلائے، جو فاتح خیبر ہے. اور پھر کہتے ہیں پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. اس علی پر سلام جس کے بازو میں خدا کی قدرت کا نظارہ ہوتا ہے. اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. مولا کائنات کی پہلی فضیلت بیان کی. آگے پھر فرماتے ہیں ہاں وہ کون تھا علی؟ کون تھا؟ فرماتے ہیں جسے نبی نے ایک لشکر میں بھیجا، وہ پیارا محبوب روانہ ہوا، محبت مصطفیٰ نے جوش مارا. حضور اقدس نے دونوں ہاتھ بلند فرما کر دعا کی اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ. الہی مجھے دنیا سے نہ اٹھانا جب تک علی کو نہ دیکھ لوں. کائنات کا ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک میں نبی پاک کا دیدار نہ کر لوں. کائنات کے ہر فرد مومن کی یہی خواہش ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو مولا علی کو حضور نے بھیجا لشکر میں، ابھی مولا علی روانے ہوئے، سرکار نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی یا اللہ علی کے واپس آنے سے پہلے مجھے اپنی بارگاہ میں نہ بلانا. جب تک علی خیریت سے واپس نہ آ جائے میں محمد عربی کریم اس کا چہرہ نہ دیکھ لوں مجھے موت نہ دینا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب یہ جملے سنیے اعلیٰ حضرت کے. کہتے ہیں ہاں وہ علی ہے محبوب خدا، وہ علی ہے مطلوب مصطفیٰ. خدا کو محبوب ہے، مصطفیٰ کو مطلوب ہے، نام اس کا علی ہے. آگے فرماتے ہیں ہاں وہ کون ہے؟ مولا علی جس کی نسبت مصطفیٰ کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہر نبی کی ذریت اولاد اس کے صلب میں رکھی اور میری اولاد ذریت اللہ نے علی کی پشت میں رکھی. بھئی ہر کسی کی نسل اسی بندے سے چلتی ہے نا، باپ سے اولاد چلتی ہے، اس کا تو سب کو پتا ہے. اور ہر نبی کی نسل اللہ نے نبی کی پشت سے چلائی. اور یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پتہ ہے علی کون ہے؟ آخری نبی کی اولاد اللہ نے علی کی پشت میں رکھ دی.
اس کو دوبارہ میں دہراتا ہوں اور آپ سن لیں. اللہ نے پشت علی کو چن لیا اولاد نبی کے لیے. پشت علی کی ہے، اولاد نبی کی ہے، نبی کی اولاد بھی پاک ہے، ذات علی بھی پاک ہے. اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آگے دیکھیں جملہ کیا کہتے ہیں ہاں وہ علی ہے ابو الائمۃ الطاہرین کرم اللہ وجہ الکریم. کہتے ہیں لوگوں وہ علی ہے جو سارے پاک اماموں کا باپ ہے. امام حسن پاک، امام حسین پاک سے لے کر امام مہدی پاک تک جتنے اہل بیت کے امام ہیں ان سب کے باپ کا نام ہے مولا علی. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں ہاں وہ کون ہے جسے بشارت دیتے ہیں، حضور خوشخبری سناتے ہیں. وہ خوشخبری کیا ہے؟ علی قیامت کے دن ان کی عبارت ہی پڑھ دیتا ہوں. تو روز قیامت قسیم نار و جنا ہے. علی دوزخ بھی تو بانٹے گا، جنت بھی تو بانٹے گا. تیرے دشمن جائیں گے جہنم میں، تیرے نوکر جائیں گے جنت. آپ میں سے جو جتنا خوش ہو سکتا ہے وہ اتنا ہی بولے. اور یہ میں کتاب اس لیے لے کر بیٹھا ہوں، یہ تقریر مجھے زبانی بھی یاد ہے، لیکن اب کچھ لوگوں کو شوق ہے نا کتابیں دکھانے کا، تو میں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں. ہم جب کہتے ہیں کہ جتنا مرضی بندے کے پاس ہو علی کا پیار نہ ہو تو جہنمی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہی بات اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں. کہا علی سے تو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. جو چلے گا جہنمی ہوگا، جو پیار کرے گا تو جنتی ہوگا. خود سوچ لیں علی کی ذات جنتی اور جہنمی ہونے کے لیے فیصلہ کن ذات ہے. کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، کسی کی قیادت کو تسلیم کر کے کسی کے پیچھے لگ کے علی سے دشمنی قبول نہ لے لینا، برباد ہو جاؤ گے. اگر چاہتے ہو حشر میں عزت ہو تو علی علی کرنا. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں ہاں وہ علی ہے سید الابرار قاتل الکفار. کہتے ہیں یہ وہی علی ہے جو سارے نیکوں کا سردار ہے اور جس نے کافروں پہ ٹوٹے کیے ہیں. ابھی اعلیٰ حضرت اور بات کرتے کہتے ہاں وہ کون ہے. یہ دیکھیں نا تذبذب بندے کے اندر ذوق پیدا کرتے ہیں. کون ہے وہ؟ اگلی بات سنیے. کہتے ہیں جسے معراج کے جانے والے عرش پہ قدم رکھنے والے نے حکم دیا میرے کندھوں پر چڑھ کر سقف کعبہ سے بت گرا دو. سمجھے آپ؟ کہتے ہیں علی کون ہے کہ میرے آقا معراج پر گئے اور نبی کے قدم عرش سے اوپر، اس شان والے نبی نے علی کو کندھوں میں اٹھا لیا. اعلیٰ حضرت کی اس بات کو میں دوبارہ بیان کرتا ہوں تاکہ سب کے پلے پڑے. جس نبی کے قدموں کے نیچے خدا کا عرش ہے اس کے کندھوں پر مولا علی. اور میرے نبی نے خود چڑھایا. اور کیوں؟ یہ کعبے کی چھت سے بت ہٹا دو. کہتے ہیں مولا کائنات جب کندھوں پر چڑھے اور اپنے آپ کو ایسے اونچے مقام پر پایا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو خیال آتا تھا میں چاہوں تو آسمان کا کنارہ چھو لوں. کہیے سبحان اللہ. یہ کعبے کی چھت آسمان پر تھی؟ بولے بے کعبہ بھی زمین پر تھا، چھت کعبے کی ظاہر ہے ادھر ہی تھی. تو مولا علی کی ڈیوٹی تو یہ تھی کہ یہ تم اتار دو بت، اور وہ کہتے ہیں آسمان تک. انہوں نے کہا لوگوں کو بتایا نبی کندھوں پہ اٹھائے، تمہیں کیا پتا بندہ کتنا اونچا ہو جاتا ہے. اچھا بعض لوگ یہ بھی بیان کر دیتے ہیں حضور کا وہاں تک ہاتھ نہیں جاتا تھا. نبی کا ہاتھ، سرکار نماز پڑھ رہے تھے، ہاتھ اوپر کیا پھر نیچے کر لیا. صحابہ نے پوچھا حضور خیریت ہے؟
میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا اصل میں مسئلہ یہ ہے جنت سے انگور کا خوشہ لٹک رہا تھا، میں نے پکڑا، اگر میں توڑ لیتا تم سارے کھاتے ختم نہ ہوتا، میں نے نہیں توڑا، میری مرضی۔ ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت ہے، اس سے خوشہ لٹکے نبی کا زمین سے ہاتھ پہنچ جاتا ہے، کعبے کے چھت پہ نہیں پہنچتا تھا۔ اصل میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ میرے نبی نے کہا علی آؤ میرے کندھے پر چڑھ کر یہ بت اتارو، تاکہ کعبے کو آباد کرنے میں نبی کے ساتھ علی شامل ہو، لوگوں کو پتہ چل جائے اجڑے ہوئے گھر نبی اور علی آباد کرتے ہیں۔ جو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اسے پاک نبی کا بھی حیا ہو اور مصطفیٰ کے پاک ویر علی کا بھی حیا ہو۔ تو اب سنیے، حضور کے کندھوں پر ہے نا مولا علی، اور کعبے سے بت صاف کیے۔ اب اعلیٰ حضرت کے آگے جملے دیکھیے، کہتے ہیں ہاں وہ علی ہے بالا منزلت۔ اصل میں آپ لوگ بھی سنتے ماشاءاللہ ہی ہیں، ہاں وہ علی ہے بالا، کہتے ہیں یہ علی ہے اتنا اونچا مقام کہ نبی کے کندھوں پر۔ میں دوبارہ اس کو کہنے لگا ہوں جس کو سمجھ آ جائے، ابھی پورا جملہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں ہاں وہ علی ہے بالا منزلت والا مرتبت کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں لوگوں مولا علی نبی پاک کے کندھوں پر، جس کے قدموں کے نیچے عرش ہے اس کے کندھوں پر علی ہے، تو فرماتے ہیں ہاں وہ علی ہے بالا منزلت والا مرتبت۔ کہتے ہیں اتنا بڑا مقام علی کا کہ مصطفیٰ کے کندھوں پہ جلوہ گر ہے۔ اور آگے سنیے، ابھی اداری نہیں، ویسے تو بہت سارا ان کا بیان ہے، سارا تو میں بیان نہیں کر سکتا، جمعہ کے وقت میں اتنی وسعت نہیں ہوتی۔ میں آگے چل کر کے ایک دو باتیں چھوڑ کر کے پھر آگے بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہاں وہ کون ہے جو تمام مسلمانوں کا مولا ہے، اور جس کو بتاکید میرے نبی نے ارشاد فرمایا، کیا سنیے، جس کا میں مولا اس کا یہ مولا علی۔ اچھا آگے پوری روایت لکھی انہوں نے، الہی دوست رکھ اسے جو اسے دوست رکھے، اور دشمن رکھ اسے جو اس سے دشمنی کرے۔ آگے بھی سن لیں، فرماتے ہیں حدیث صحیح ہے، لوگوں کو بڑا شوق ہے جی ہم فکر رضا فکر رضا، یہ ہے فکر رضا۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا یا اللہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جو اس سے تو اسے دوست رکھے علی سے پیار کرے تو اس سے پیار کر۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گڑبڑ نہ کرنا، یہ حدیث صحیح ہے۔ اور یہیں تک بات ختم نہیں کی، آگے کہتے ہیں بعض مولویوں نے اس کے بارے میں گڑبڑ کی ہے، وہ گڑبڑ ہمیں قبول نہیں ہے، حدیث صحیح ہے۔ گڑبڑ کرنے والوں کو اعلیٰ حضرت اس میں تسلیم ہی نہیں کرتے۔ آگے جا کر کہتے ہیں ہاں وہ علی ہے امیر المومنین مولا المسلمین کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ کو سمجھنا یہ تو میں سمجھا دوں، کہتے ہیں بھائی کان کھول کر سن لو، جتنے مسلمان ہیں ان کا مولا علی ہے، یہ ہے فکر رضا۔ اور آگے سنیے، کہتے ہیں ہاں وہ کون ہے، بات مولا علی کی ہو رہی ہے، وہ مولا علی ہے کون؟ کہتے ہیں روز خیبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل یہ نشان جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح ہوگی، خدا اور رسول کو اس سے پیار ہے، وہ خدا اور رسول کا پیارا۔ رات بھر لوگوں میں چرچا رہا، دیکھیے کسے عطا ہو۔ خیبر نے تو فتح ہونا ہی تھا، سرکار نے فرما دیا کل جس کو دوں گا فتح ہوگا۔ تو صحابہ کہتے رہے دیکھتے ہیں کس کو جھنڈا ملتا ہے، جس کو یہ اعزاز ملے گا اس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہو جائے گا۔ کہتے ہیں صبح
حضور نے اس فتح نصیب کو بلا کر نشان عطا کیا. جس کو بلا کر کے جھنڈا دیا وہ علی ہے. سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہیے. حفظ اسلام، جس سے اسلام کی حفاظت ہوئی، وہ شیر درغام رضی اللہ تعالی عنہ. اب آئیے، ابھی تفصیلات بہت ہیں، وہ ساری نہیں میں بیان کرنے لگا. آگے فرماتے ہیں ہاں وہ کون ہے؟ مولا علی، جس کی میں ابتدا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اتنی خصائص اللہ نے کسی کو دیے ہی نہیں جتنا علی کو دیے ہیں. اور یہ کتاب کس موضوع پر ہے؟ صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت پر. کہتے ہیں افضلیت اپنی جگہ پر، علی کے فضائل کا سورج. اور وہ گن کے آگے بتاتے ہیں. اور اسی میں اللہ کی قسم میں آگے چل کر ایک روایت بتاتا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں افضلیت ضرور مانو پر علی کے فضائل سے آنکھیں بند نہ کرو. اللہ نے جو مولا کائنات کو عزتیں دی ہیں وہ بھی بیان کرو، عزت اسی میں ہے. اب حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں ہاں وہ کون ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی مسجد اقدس میں بحالت جنابت گزرنا اپنے لیے جائز رکھا یا اس کے لیے؟ خاص حالت میں مسجد نبی سے گزرنا یا اپنے لیے جائز رکھا یا اس کے لیے؟ اب آگے اعلیٰ حضرت کے جملے کہتے ہیں وہ علی ہے. لیکن ابھی آپ نے آگے سنی، ہاں وہ علی ہے طاہر، اطہر، پاک، بہت پاک. اور یہاں پر ختم نہیں کی، اعطر، بہت زیادہ خوشبو والا. کرم اللہ وجہ الکریم. پیار سے کہیے سبحان اللہ. اب اگلی بات سنیے، ہاں وہ کون ہے؟ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب کرام میں مواخات کی، ایک دوسرے کا بھائی بنایا، وہ مصطفیٰ کا پیارا روتا آیا. مولا علی حضور کی بارگاہ میں آئے تھے روتے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے کسی کو کسی کا بھائی بنایا، کسی کو کسی کا بھائی بنایا، میرا تو آپ نے کسی کو بھائی بنایا ہی نہیں. تو فرماتے ہیں روتا آیا کہ مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا. حضور نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. پیار سے کہیے سبحان اللہ. اب سنیے اس پر جو اعلیٰ حضرت نے آگے دو جملے لکھے ہیں نا، جن کو سمجھ آ گئے کلیجہ ان کا ٹھنڈا ہو جائے گا. کہتے ہیں ہاں وہ علی ہے آفتاب مکارم، فضیلتوں کا سورج. اونچی آواز نہ بولو، میں دوبارہ یہ دہرانا چاہتا ہوں. ہاں وہ علی ہے آفتاب مکارم. ابھی آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ او بھائی، فضیلتوں کا، عزتوں کا سورج. اور اگلا جملہ سنیں گے تو مزہ آ جائے گا. مہتاب بنی ہاشم، بنو ہاشم کا سورج ہے علی. آپ کو سمجھ آئیے؟ میرے آقا بھی بنو ہاشم میں سے ہیں، مولا علی بھی بنو ہاشم میں سے ہیں. حضور کے بعد بنو ہاشم میں مہتاب بنی ہاشم جسے کہا جاتا ہے اس کا نام علی ہے. ذرا پیار سے کہیے سبحان اللہ. یہ شان بیان کون کر رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت. تو علی علی کون کروا رہے ہیں؟ کیوں نہ کریں جب نبی علی علی کو پسند کرتا ہے. اپنا مزاج اعلیٰ حضرت پہ ذمہ نہ لگاؤ. اور پھر آگے سنیے، مزہ آ جائے گا آپ کو. آپ فرماتے ہیں ہاں وہ کون ہے جسے فصل قضاء اور رفع خصومات میں تمام صحابہ پر ترجیح حاصل ہے فیصلہ کرنے میں. آپ خود کرتے ہیں، کہتے ہیں فاروق جیسا خلیفہ بلند رتبہ پناہ مانگے اس قضیہ دشوار سے جس میں وہ حاضر نہ ہو. اب آپ کو سمجھاؤں. وہ کہتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم جیسا عظیم المرتبت خلیفہ بھی کہے یا اللہ وہ مشکل پیش نہ آئے
جس مشکل کو حل کرنے کے لیے علی نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت پھر آگے فرماتے ہیں سن لو، ہاں وہ علی ہے، وہ صاحب رائے ثاقب و فکر صاحب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ فرمایا حضرت عمر بھی کہتے تھے یا اللہ ایسا مشکل مسئلہ کوئی پیش ہی نہ آئے کہ مشکل ہو اور علی نہ ہو۔ فرمایا سن لو، اتنا خوبصورت اور صحیح رائے والی ذات کا نام ہے مولا علی۔ آپ کہتے ہیں ہاں وہ کون ہے؟ کس شیر شرزا نے غضبناک ہو کر سپر ہاتھ سے گرائی تو خیبر جیسے قلعے کا دروازہ اکھیڑ کر سپر بنا لیا؟ ڈھال نہیں ہوتی، جب حضرت مولا کائنات گئے نا خیبر پہ، ڈھال سیڈ پہ، دروازہ اکھیڑ کے دروازے کو ڈھال بنا لیا، جس کو 40 بندے بھی بعد میں نہ اٹھا سکے، اور مولا علی نے اکھیڑ کے اسے ڈھال بنا لیا۔ یہ اعلیٰ حضرت اس کو بیان کر رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے زور بازو کا مالا اعلیٰ میں شور پڑ گیا۔ آپ سے تو مسجد غوثیہ میں بھی سبحان اللہ کی آواز بلند نہ ہوئی۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں علی نے خیبر کے مقام پر دروازہ ڈھال بنایا اور آسمانوں پہ شور پڑ گیا، اور دیکھو شیر خدا نے کیا کیا ہوا ہے۔ اونچی آواز سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ اور اب میں ابھی تو بڑا کچھ ہے، اس میں سے ایک بات اب اینڈ پر وہ سن لیں۔ ہاں وہ کون ہے جسے روز قیامت ساقی کوثر بنائیں گے اور اس کے ہاتھ سے تشنگان امت کو سیراب فرمائیں گے؟ آپ سارے حضرات ذرا ایک دفعہ سوچ لیں، پھر میں بتاؤں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی عبارتیں میں پڑھ رہا ہوں، مجھے اپنے طور پر بھی آتی ہے، لیکن میں وہ بات کروں کہ بعد میں کچھ چوں چوں نہ کرے۔ کہتے ہیں وہ کون ہے جس کو میرا نبی فرمائے گا کہ کوثر تو پلا، میرے امت کے پیاسوں کی پیاس تو بجھا۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو میں بتا دوں، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں علی سے عداوت نہ رکھنا، کوثر نصیب ہی اسے ہوگا جو علی کے ہاتھ سے پیے گا۔ آپ میں سے جس کسی کو نعرہ حیدری لگانے میں ٹینشن نہ ہو، میں نعرہ حیدری لگواتا ہوں، ذرا ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ لگائیں، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میں آپ کو پہلے بتا آیا ہوں، جنت اور دوزخ کی تقسیم بھی علی کریں گے۔ علی کا دشمن جہنمی ہوگا، علی سے تعلق اور پیار رکھنے والا جنتی ہوگا۔ تمام مسلمانوں کا مولا وہ بھی علی ہے، اور اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ساقی کوثر بھی علی ہوں گے۔ ظالم علی سے چلا نہ کر، نہیں تو حشر کی پیاس تجھے مار ڈالے گی۔ نوکری کا رس علی کی بجانے کوثر بھی آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب میں وہ روایت نہیں، لیکن میں شرف المصطفیٰ سے ہی روایت پڑھ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا قیامت کے دن حمد کا جھنڈا علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو آپ سے پوچھا گیا علی اٹھا لیں گے؟ تو میرے نبی نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ علی اٹھا لیں گے؟ علی کا حوصلہ مجھ محمد کا حوصلہ ہے، اور علی جناب یوسف کی طرح سونا ہے، اور علی کی پاور جبرائیل کی پاور کی طرح ہے۔ آپ کو اس پر سبحان اللہ کہنا نہیں آئی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اٹھانا تھا جھنڈا تو آقا فرما دیتے جبرائیل والی پاور ہے۔ یہ کیا ہوا؟ میرے حوصلے جیسا حوصلہ ہے، چلو حوصلہ بھی ہو گیا، جبرائیل کی قوت جیسی بھی ہو گئی۔ یہ کیوں کہا علی کا حوصلے یوسف کی طرح ہے؟ مطلب کیا ہے؟ وہ جھنڈا بھی سونا ہے تو جان والا علی بھی بڑا سونا ہے۔ کہیے ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ ساقی کوثر
یا اللہ جڑا بولے علی دے لنگر جو کوثر نصیب کرے، ساقی کوثر۔ آگے بتائے کیا کہتے ہیں؟ ہاں وہ علی ہے، ابر سخاوت، سخاوت کا بادل، بحر کرامت، کرامت و سخاوت کا سمندر، کرم اللہ وجہہ الکریم۔ آج کی میری گفتگو کی آخری بات، اور یہ کمال کی بات ہے، اعلیٰ حضرت اس کو لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں سن لے یہ اور میری گفتگو ختم۔ ہاں وہ کون ہے کہ مارکہ محشر میں صراط کا بندوبست اس کے ہاتھ ہوگا۔ پہلے میں عبارت پڑھ لوں پھر سمجھاتا ہوں۔ صراط کا بندوبست اس کے ہاتھ ہوگا، جب تک وہ پروانہ اجازت نہ لکھ دے گا گزر نہ پائے گا۔ اور اوپر لکھ رہے ہیں کہ یہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ سیدنا صدیق اکبر کا فرمان ہے، ان سے روایت ہے۔ جہنم کے اوپر پل بچھائے، پل صراط، بال سے باریک تلوار سے تیز، وہی گزرے گا جس کے پاس علی کا ویزا ہوگا۔ ڈلے ہو گئے ہو، ڈلے ہو گئے ہو، اینا مسکرا کے پل صراط سے وہی گزرے گا جس کے پاس علی کا ویزا ہوگا، علی کا ویزا ہوگا، علی کا ویزا ہوگا۔ چیک کیا جائے گا، سٹیمپ ہے، بڑی سخت امیگریشن ہے، علی کا ویزا ہے تو باہر گزر جاؤ، نہیں جہنم میں جاؤ۔ میں اگر پتر علی نال سڑے گا تے جہنم میں سڑنا پے گا۔ جدے ویزے بغیر پل نہیں لبنا، جدے لنگر بغیر کوثر نہیں لبنا، جدی پیار بغیر جنت نہیں لبنی، لانتیا سڑیا نہ کر، علی علی کرے۔